فرمائے۔ تو کل بتایا تھا کہ اللہ عظیم ہے، اللہ بلند و بالا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ جیسے چاہے صورت بناتا ہے اور پھر گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے اور سخت پکڑ فرمانے والا ہے۔ اس کی کچھ وضاحت کل کی گئی تھی۔ آج اگلی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ عز و جل کی شانیں ہیں، اس حوالے سے گوش گزار کروں گا۔ دل میں اسے آپ جگہ دیں۔ مالک کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چھوڑے گا تو چھوٹے گا، اگر وہ نہ چھوڑے تو نہیں چھوٹ سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، چھوٹی کو کھلا کر دے اور کھلی کو چھوٹا کر دے۔ وہ قادر ہے، تو اس کے چھڑائے بغیر کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی عرض کرنے سے وہ چھوڑتا نہیں ہے، کہیں یہ مطلب نہ لینے۔ اس نے کوٹے رکھے ہوئے ہیں، اس کے یار جب کہتے ہیں تو پھر ان کی عزت دکھاتے ہوئے اللہ عز و جل چھوڑتا ہے، اللہ عز و جل چھوڑتا ہے، معاف کرتا ہے۔ تو چھوڑتا وہی ہے، لیکن آگے اس کے بندے ہیں، عزت والے ہیں، جن کی پھر وہ عزت دکھاتا ہے۔ 10واں پارہ ہے اور اس کے آخر میں، آخری صفحے سے پہلے صفحے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ ہوا کیا تھا کہ رئیس المنافقین، مدینہ پاک میں آپ کو پتہ منافق تھے اور مکہ میں کھلے کافر تھے، مشرک تھے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بغل کا دشمن ہوتا بڑا سخت ہوتا، وہ ہمیشہ لڑتا کون ہے؟ وہی لڑتا ہے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ دوسرا کتنا نقصان دے گا آپ کو؟ تو جو آپ کے پاس بیٹھا آپ کے راز جانتا ہے نا، تو جب وہ ڈستا ہے نا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے مسائل بھی یہی ہیں کہ اپنے ڈسے بنے اپنے ہیں لیکن اپنے نہیں ہیں، تو یہ خطرناک ہوتی ہیں۔ تو منافق مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ کلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھتے تھے، اور وہ جو احکام تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے ذریعے اپنی جانوں کو بچایا ہوا تھا، اور اس کے ذریعے وہ مال کھاتے تھے، صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ اگر وہ ظاہر کرتے تھے تو پھر ان کے لیے مسئلہ بنتا۔ تو انہوں نے اپنے اندر نفاق چھپایا ہوا تھا، اور اندر اندر سے کافروں سے ان کا تعلق تھا، اور پھر وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے حضور کے علم پہ اعتراض کرتے تھے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ جو آج کر رہے ہیں نا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ اس وقت کا ہی ہے، یہ اسی کی نسل پہ چل رہی ہیں۔ تو منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ کلمہ پڑھ کے حضور پہ اعتراض کرتے تھے، کلمہ پڑھ کے سامنے کہتے تھے آپ کو مانتے ہیں، لیکن جب پیچھے ہوتے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ یہ تو دیکھو نماز پڑھنے والے تھے حضور کے پیچھے، اور انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی تو دیکھو نا قرآن ہی پڑھاتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، دیکھو پگ بھی ان کے اوپر ہے، وہ بھی ہے۔ میں نے کہا وہ دیکھو تو رسول اللہ کو بھی دیکھو نا، یہ کون ہے؟ اور وہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے تو پگ ان کی نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے والے نماز اور وہ داڑیاں رکھنے والے، تو حضور کے پیچھے نماز نصیب ہو جائے تو کتنا خوش قسمت ہے۔ لیکن وہ بدبخت حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، وہ اپنے آپ کو مومن تو کہتے تھے، اور صحابہ کو وہ پاگل سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ صحابہ کو اپنے آپ کو توحید پرست، اپنے آپ کو توحید پرست، جیسے آج سنیوں کو
کافر سمجھا جاتا ہے اور اپنے آپ کو توحید پرست ہے۔ وہ اس وقت کی روش ہے کہ منافقین حضور کے صحابہ کو یہ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، پھر وہ اندر سے نا اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، وہ کافروں کے سازشیں کرتے۔ تو سب سے زیادہ جس نے حضور کو ستایا وہ عبداللہ بن ابی منافق، رئیس المنافقین، یہ منافقین کا سردار تھا۔ اندازہ لگاؤ اس ظالم نے کیا کہا، اسے کہاں تک یہ بولا۔ اس نے کہا کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس نے کیا لفظ بولے، اس نے کہا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے نا، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز، تو پھر عزت والا ذلیل کو نکالے گا۔ نعوذ باللہ، حضور کو ذلیل کہا، اذل کہا اور اپنے آپ کو اعز کہا۔ یہ رئیس المنافقین تھا، لیکن خدا کی شان دیکھو کہ خود منافق تھا اور بیٹا صحابی۔ بیٹا اللہ ضدوں سے بچانا جاتا ہے کہ کافر کے گھر میں مسلمان اور مسلم کے گھر میں بے ادب، یہ ضدی ہے نا، اسلام اور کفر ضد ہے۔ وہ مالک ہے، اس کی شان ہے کہ انڈا ہے، بے جان ہے، جان ڈال دیتا ہے، اس بے جان سے جان، اس جان سے بے جان، اس کی شان ہے نا۔ ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ ایک نطفہ ہے، بے جان ہے، جاندار بنا دیتا ہے، اسی جاندار سے ایک بے جاندار بنا دیتا ہے، اس کی شانیں ہیں۔ بے جان سے جان، جان سے بے جان وہ بناتا ہے، وہ شان والا ہے، اس کی یہ قدرت ہے کہ وہ بے جان میں جان ڈالے اور جاندار سے بے جان وہ کرے۔ تو اسی طرح مالک کا نظام ہے۔ تو بیٹا صحابی تھا، اور جب اس نے یہ کہا نا تو بیٹے نے بھی پھر تلوار اٹھا لی، کہا پہلے کہہ پہلے کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے، نہیں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ ہے ایمان۔ آج تو چاچے تائے لے بیٹھے ہیں نا، آج تو برادریاں لے بیٹھی ہیں نا، آج تو کہتے ہیں نا یہ بات نہ کرو، ہماری رشتہ داری ہے، ہماری بیٹی ادھر گئی ہوئی ہے، ہمارا بیٹا ادھر گیا ہے، یہ آگے چلنے کی بات ہے، ذرا آنکھ بند ہونے کی بات ہے۔ بند کیا ہونی ہے، پہلے ہی پتہ چل جائے گا۔ پھر دیکھیں کہ کون سے تمہارا چاچا تمہیں بتاتا ہے، کون سا تمہارا تایا چاچا بتاتا ہے ادھر، کون سا بچائے گا تمہیں ادھر وہی بچائیں گے جن کے لیے آج پہرا دو گے، جن کے لیے کھڑے ہو گے۔ مگر نا وہ بھی تو تھا نا، وہ بھی تو باپ تھا نا، لیکن صحابی بیٹے تھے اور تلوار اٹھا لی تھی۔ کہا یہ تو گردن اڑا دوں گا تیری۔ پھر اسے کہنا پڑا کہ میں ذلیل ہوں۔ یہ میں بتا رہا ہوں اتنا سخت دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے لا یخرجن الاعز من الاذل، پھر اللہ فرماتا وللہ العزۃ ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ پھر اللہ کا انداز تو دیکھو نا، جب محبوب پہ بات آئی پھر اللہ فرمایا محبوب عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت و مومنین کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے، یہ منافق نہیں جانتے کہ اللہ نے عزت اپنے یاروں کو دی ہیں۔ تو یہ اللہ عزت والا ہے، اللہ ہی عزیز ہے، اور اللہ نے جو اللہ کے قریب ہوئے اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ ایمان والوں کو تھوڑی ایمان والوں کی عزت ہے، اتنی عزت ہے ایمان والوں کی کہ ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں، ساری دولت لے کے اکٹھے ہو جائیں، تمہارے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس کے ایک ذرے کا بھی وہ کافر اور کافروں کا مال مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ ذرے کو اتنی شان کیوں مل گئی ہے؟ کیونکہ تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اور یہ محبت اس سب سے اونچے لے کے جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے عزت تو مومنین کے لیے ہے، اور عزت تو کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تو جس نے رسول کو مانا ہے عزت اس کے لیے ہے۔ منافق جانتے نہیں، آج بھی جو اس روش پہ ہیں انہیں جتنی مرضی دلیلیں دو وہ بھی نہیں جانتے، کیونکہ رب نے فرما دیا ہے کہ عقل رکھ کر بھی یہ نہیں، یہ سمجھ ان کی عقل ہی نہیں کام کرتی ان کی، کیونکہ اگر اللہ کرنے ہی نہیں دیتا، اللہ تو اگر کا کام کر دے تو توبہ کر دیں، تو اللہ نے جہنم کے لیے رکھی ہے، زیادہ جہنمی تو پھینکنا ہے نا، تو پھر انہیں ادھر آنے نہیں دیتا، یا تمہارے لیے جہنم رکھی ہے تو سنیوں کو جانے نہیں دیتا کہ تمہارے لیے جنت رکھی ہے، انہیں بچا کے رکھتا ہے، انہیں آنے نہیں دیتا، انہیں سمجھ نہیں آنے دیتا۔ وہ اپنے فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں، اور سنی سے مسٹیک ہو جائے اگر تو وہ اپنی مسٹیک کو مسٹیک سمجھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر جاتا ہے، انہیں توبہ ہی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن وہ بڑا سخت دشمن تھا نا رئیس المنافقین، اس نے بہت تنگ کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کیونکہ مدینہ پاک میں تھا نا، وہ ٹائٹل اس نے اسلام کا لگایا ہوا تھا،
اور پھر اوس و خزرج بھی اس وقت موجود تھے، یہودی بھی ادھر تھے، تو قبائل ادھر تھے، اب شروع اسلام تھا، تو پھر آپ کو پتہ ہے بڑی حکمت کس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو یہ بھی کام ادھر سے مقابلے باہری دشمن، خارجی دشمن بھی تھے، داخلی دشمن بھی تھے، آپ کو پتہ ہے آپ کو معاہدے بھی کرنے پڑے، معاہدے بھی آپ نے کیے، اب یہ منافقین بھی تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرواتے تو پھر اپنے اندر ہی مسئلہ بن جاتا، وہ کہتے دیکھو کلمہ گو کو قتل کرا دیا ہے، کلمہ گو کو قتل کرا دیا ہے، تو اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ لیکن جب یہ مرا عبداللہ بن ابی منافق، یہ جب مر گیا تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس کی جنازہ پڑھا دیجیے، اس کی اس وقت بھی ممانت نہیں آئی تھی کہ منافقین والے جنازہ پڑھنا منع نہیں ہے، ابھی وہ آیت نہیں آئی تھی، ابھی حکم نہیں ہوا تھا، تو اب بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیا، پھر اس نے عرض کی اس کی طرف سے چادر مانگی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھی دے دی، اپنی آپ کی ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، چادر بھی دے دی۔ اب جب حضور جنازہ پڑھنے کے جانے لگے نا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ لیا، ہم نے کہا اس کی جنازہ پڑھانی ہے، اس ظالم نے ساری زندگی ستایا ہے، تو محب تو ظاہر ہے محب ہے، وہ کب محبوب کو جانے دے گا، یہ ساری زندگی ستایا، اس کی جنازہ پڑھانی ہے۔ تو آپ نے کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چاہوں تو اس کے لیے ان کے لیے مغفرت طلب کروں تو چاہے نہ کروں، چاہے آج یہ منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں حضور کی اختیار کوئی نہیں، یہ قرآن ہے، بخاری بھی ہے اور قرآن بھی ہے، استغفر لهم، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، لم تستغفر لهم یا نہ کریں، آپ پہ چھوڑتے ہیں، ماں باپ کو اختیار دیتے ہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چاہے تو معافی مانگے ان کے لیے تو چاہے نہ مانگے، آپ پہ چھوڑا، آپ کو اختیار دیا، یہ کہتے اختیاری کوئی نہیں، اختیاری کوئی نہیں، تو پھر قرآن کا بھی انکار ہے، اللہ تو منافقین کے لیے بھی حضور کے اختیار دے رہا ہے، جو اتنے سخت دشمن ہیں جن کی بخشش نہیں ہے، کہ مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں ہیں اور جہنم کے سب کے نچلے طبقے میں ہیں، پھر بھی اللہ پاک محبوب کو فرماتا ہے محبوب آپ کو اجازت ہے، آپ کو استغفر لهم، آپ ان کی مغفرت طلب کریں یا نہ طلب کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگرچہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں، کتنی؟ یعنی مطلب کیا بہت دفعہ، بہت زیادہ بھی آپ ان کے مغفرت طلب کریں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ کبھی انہیں نہیں بخشے گا، انداز کو مالک کا، لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، یہ صرف یہ نہیں کہ لا یغفر بھی کہہ دیتا مالک، تو اس میں بھی یہی بات ہوتی کہ اللہ نہیں بخشتا یا نہیں بخشے گا، لیکن لم کلمہ لن لگا کر اتنی تاکید کی ہے کلام کی کہ کبھی بھی اتنا زور ہے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، محبوب آپ اگر بہت دفعہ بھی معافی طلب کریں نا میں ان کو کبھی نہیں بخشوں گا، میں ان کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ ایسا بھی مقام آتا ہے کہ رسول خدا ہوں، بغیر خدا کے چھڑائے چھوٹ نہیں سکتے، خدا چھوڑے تو پھر چھوٹیں گے، اگر وہ نہ چھوڑے تو پھر، لیکن حضور کے کہنے پہ تو چھوڑتا ہے، کرم فرماتا ہے، لیکن منافق جب کفر پہ مر جائے تو پھر تو اس کی بخشش نہیں نا، اس کی بخشش کوئی نہیں، لیکن مالک پھر بھی کہتا ہے محبوب آپ طلب کر لیں یا نہ کریں، لیکن آپ کا رب کبھی نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب انہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، نہیں انہیں بخشے گا۔ تو اب دیکھو حضور کو اجازت دے دی تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جنازہ پڑھائی، اس کی جنازہ پڑھائی، اور جنازہ بھی پڑھا دی، اور جنازہ پڑھا کے بعد دعا بھی کی۔ تو غزالی دوران حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان سے انہوں نے کہا جب حضور نے دعا کر دی تو جب حضور دعا کرتے تو کیا بتاؤ بخشش نہیں ہو جائے گی، لیکن وہ تو کافر تھا، اس کی بخشش کیسی ہوتی؟ پھر رسول اللہ دعا کرتے اس کے لیے، تو کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا اور رسول اللہ نے دعا کی ہی نہیں، آپ نے اس کے لیے دعا کی ہی نہیں۔ یہ ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہے،
یہ ہیں سنیوں کے علماء اور اکابر جن کے دل روشن تھے، کیسے جواب دیے؟ کہا آپ نے کہا تھا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ساڑھے زندہ نو بخت ساڑھے مردہ نو بخت، وہ ساڑھے ہے ہی نہیں سی، تو وہ سے دعا ہوئی نہیں تھی اس کے لیے، کیونکہ حضور نے کہا تھا ہمارے زندہ، تو وہ تو کافر تھا، وہ تو منافق تھا، وہ تو حضور کا تھا ہی نہیں، تو حضور نے اس کے لیے دعا کی ہی نہیں، حضور نے تو کی ہے اپنوں کے لیے، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں، اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، نہ وہ ہمارے زندوں میں سے نہ ہمارے مردوں میں سے، اس لیے دعائے مصطفیٰ اس کے لیے ہوئی ہی نہیں۔ لیکن جو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک چھوڑتا نہیں، کہا میں نہیں چھوڑوں گا، تو محبوب کو کیوں فرمایا کہ محبوب آپ اتنی دفعہ، تو کیا اس میں محبوب کا مقام گرتا ہے کہ آپ معافی بھی مانگے اللہ نہ بخشے؟ تو اگر اللہ نے نہیں بخشنا پھر محبوب کو کیوں کہا کہ محبوب آپ ان کے لیے طلب کریں؟ تو بندہ تھوڑا سا غور کرے نا تو ہو سکتا اس میں یہ وسوسہ آ جائے کہ حضور کو اللہ پاک نے اختیار بھی دیا ہے تو اس آدمی بھی کہتا ہے میں نے بخشنا نہیں، تو پھر اس میں حضور کی عزت ہے کہ حضور دعا کرے اللہ بخشے نا، تو پھر اللہ کہتا ہے محبوب دعا نہ کرنا کیونکہ میں نے بخشنا ہی نہیں۔ سمجھ آتی ہے نا، کچھ ذہن میں بات آتی ہے نا؟ تو اس کا بھی جواب وہی دے سکتی ہیں جن پہ آمنہ کے لال کی نگاہ ہوتی ہے، جن پہ رسول اللہ کی نگاہ ہے۔ کاظمی شاہ صلی اللہ علیہ نے اس کا کمال جواب دیا، اور مفتی احمد یارہ نعیمی علیہ رحمۃ الرحمن کروڑا رحمتیں ان بزرگوں کے مرقد میں ہوں کہ جنہوں نے ایسی وضاحتیں کی ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے دل روشن ہوتے ہیں، حضور کی شان اور نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، جو وسوسہ آتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور نور آ جاتا ہے، سرور آ جاتا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا محبوب جب بخشنا ہی نہیں تو پھر کیوں کہا محبوب آپ چاہے معافی طلب کریں ان کے لیے یا نہ طلب کریں، یہ کیوں کہا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، اور رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں، آپ نے معافی چاہیں، یہ رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ اللہ دشمنوں کو بھی بخشے، تو حضور کی تو رحمت للعالمین کا یہ تقاضا ہے، لیکن اللہ ہے محب حضور کا اور حضور ہے اللہ کے محبوب، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے دشمن کو نہ چھوڑے، محب اپنے محبوب کے دشمن کو نہ چھوڑے۔ تو گویا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے محبوب تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، تیری رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ تو معافی طلب کرے، تو اپنا کام کرتا رہے، میری محبت کا تقاضا ہے تیرے دشمن کو نہ چھوڑوں، تو وہ کرتا رہے میں یہ کرتا رہتا۔ اصل یہ بات تھی کہ حضور کی رحمت للعالمین ہے جس وجہ سے آج بھی کافر بچے ہوئے ہیں، بے ادب بچے ہوئے ہیں، یہ گستاخ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ایک لمحے کے بھی لیے مالک نہ چھوڑے، کیونکہ یہ بھی رحمت ہے مصطفیٰ کی، حضور کی رحمت کی وجہ سے یہ کافر بچ رہے ہیں۔ تو جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کہیں کوئی کہے کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور کے چاہنے سے تو کیا کچھ ہو جاتا ہے اور کیا کچھ ہوگا، اگر آج نہیں مانے گا پھر قیامت کے دن دیکھ لے گا، جو آل حافظ نے پھر کہا تھا آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ پھر جب قیامت کو دیکھا نا کہ حضور کے کہنے پہ بندے جنت میں جائیں گے، حضور کے ذکرنے پہ جائیں گے اور کروڑہا جائیں گے، ایسے جائیں گے، پھر آنکھیں کھلیں گی ہم کیا کہتے رہے، ہمیں تو آج پتہ چلا یہ دن ہی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے، یہ اللہ نے قیامت قائم بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے یہ، تو اس لیے تو وہ کہا نا کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں غاد بزم معاشر کا، فقط کہ اللہ نے یہ بزم معاشر کیوں سجانی ہے، کیوں سجانی ہے، یہ کیوں ایسا ہونا ہے، کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ جب سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے کہ اللہ کے ہاں آج ہم کلام نہیں کر سکتے، اور امت وہ لوگ تڑپ رہے ہوں گے اور جو ان پہ اس وقت حالت ہوگی، اور نبی کہیں گے نا آج اللہ بڑا غضب میں ہے، ہم تو نہیں بول سکتے، اللہ کے ہاں کلام نہیں کر سکتے، تو اس وقت جو کلام کریں گے وہ میرے اور آپ کے آقا ہوں گے۔ فرمایا جب سب خاموش ہو جائیں گے، جب سب خاموش ہو جائیں گے، انا خطیب ہوں، اس میں سب کا خطیب ہوں گا،
میں خطیب ہوں گا، زبانیں چپ ہو جائیں گی، پھر میں بولوں گا، اور پھر میں تالا کھولوں گا، میرے کہنے پہ تالا کھلے گا، شفاعت کا دروازہ میرے کہنے پہ کھلے گا، پھر میں عرض کروں گا، مالک میری سنے گا، میری قبول کرے گا، اور میرے کہنے پہ مالک پھر دروازے کھولے گا، پھر میرے کہنے پہ ہی مالک جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ میں نے اس جملے سے اس لیے کہا کہ دھوکہ نہ دے دے کوئی کہ حضور کے اللہ پاک کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، تو یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، ہاں اللہ کے جب یار کہتے ہیں تو اللہ پاک چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک کرم فرماتا ہے۔ لیکن جن کی قسمت میں مہر لگ گئی ہے وہ تو پتہ ہے وہ جہنم میں رہیں گے وہ، لیکن حضور کی اتنی عزت ہے اللہ کے ہاں، اتنی عزت ہے کہ جو کافر جو ہمیشہ جہنمی ہے حضور کی سفارش سے اس میں بھی کچھ تخفیف ہو جائے گی، یعنی جہنم سے باہر تو نہیں آئے گا لیکن پھر بھی کمی ہو جائے گی۔ 1,24,000 پیغمبروں میں کسی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی، کم و بیش کسی میں کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو آمنہ کے لال کو نصیب ہوئی ہے کہ کافروں کے عذاب میں بھی کمی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے، حضور کے یاروں کے چاہنے سے ہوگا، تو اللہ کے چھڑائے بغیر کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ چھوٹی سی چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ وسیع کر دیتا ہے، اور وسیع چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوٹی۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ مثلا یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سوئی کا ناکہ ہے، کیا ہے؟ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ یلج الجمل داخل ہو فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، سوئی کے تو داخل ہو سکتا ہے، سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نا، نہیں داخل ہو سکتا، عقل مانتی ہے؟ اتنی سی ناکہ اور اتنا بڑا اونٹ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ قادر ہے، اللہ اس کی شان قابض بھی ہے، اس کی شان باسط بھی ہے، وہ باسط بھی ہے، وہ قابض بھی ہے، وہ کر سکتا ہے کیا؟ سوئی کا ناکہ اتنا کھلا کرے کہ اس سے اونٹ گزر جائے، وہ اس میں قادر ہے۔ اور یا پھر اونٹ کو چھوٹا سا کر دے، اتنا چھوٹا کر دے، اسے کم کر دے اور اسے اس کے اندر سے نکال دے، تو وہ چھوٹی کو وسیع کر دیتا ہے اور وسیع کو چھوٹا کر دیتا ہے، سارے جہان کو تھوڑا سا کر کے سوئی سے نہ گزار دے، قادر ہے۔ یا پھر سوئی کا ناکہ اتنا کھلا کر دے کہ سارا جہان اس کے اندر سے گزر جائے۔ ایک یہ ہے حضرت ابو منصور محمد ماتوریدی، جو اہل سنت و جماعت کے فروعی عقائد کے شیخ ہیں، یہ ہمارے ابو منصور ماتوریدی، اور دوسرے ہیں اشعری، وہ بھی ہیں، لیکن جو وہ بات کرتے ہیں وہ ان سے اونچی کرتے ہیں، وہ ان سے یہ جو میں نے بات کی یہ کچھ سمجھ میں آتی ہے، کچھ اور کچھ نہیں آتی، ایسا ہی ہے نا، کچھ یہ نہیں آتی کہ ناکہ کیسے اتنا بڑا ہو جائے گا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب ناکہ کھلا ہو جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اونٹ گزر جائے گا، تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں، تو عقل کچھ تو مانتی ہے نا، تو کچھ پہ رہ جاتی ہے نا، تو پھر ہم کچھ پہ کہتے ہیں اللہ قادر ہے، اللہ، ادھر عقل کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، سوئی اپنی حالت میں رہے، سوئی اور اونٹ اپنی حالت میں رہے، اور وہ اونٹ کو اس سے گزار دے۔ اب یہاں پر بالکل ہی گئی، یہاں عقل بالکل گئی۔ یہ وہ دوسرے امام ہیں جو ابو موسیٰ اشعری ہیں، ان کے ماننے والے اشعری ہیں، وہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، فروعی عقائد میں ان کا یہ موقف ہے۔ اور امام ابو منصور ماتوریدی جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کا جو یہ اللہ کے متعلق بیانیہ ہے اس میں کچھ سمجھ آتی ہے، ضدین نہیں ہوتی، یعنی کہ دو ضدیں کٹھی نہیں ہوتی۔ اب یہ ضدیں ہی ہیں نا کہ اونٹ بڑا وہ چھوٹی، تو اب بڑا چھوٹی سے کیسے نکلے گا؟ تو یہ دونوں عقل بالکل ہی اس سے خالی، مانتی ہی نہیں عقل اس کو، عقل پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے، دوسرے امام وہ کہتے ہیں وہ مالک ہے، وہ کیا؟ وہ اس سے گزار دے، سوئی کے ناکے کے بھی وہاں ہی رہنے دے، اونٹ بھی وہاں رہنے دے، اور اس کو وہاں سے گزار دے، یہاں عقلیں رہ جاتی ہیں۔
یہاں اسی پہ حضرت میر عبدالواحد بن گرامی صاحب سبا سنابل جن کو اعلیٰ حضرت نے سلامی پیش کی ہے، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے عالم، چشتیوں کے امام حضرت میر عبدالواحد بن گرامی صاحب سبا سنابل والے، جن کو اعلیٰ حضرت سلامی پیش کریں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہستی کتنی بڑی ہوگی۔ تو انہوں نے وہ واقعہ نقل کیا، وہ میں نے آگے بھی بیان کیا تھا، وہ واقعہ نقل کیا کیا کہ جب وہ پانی کا مسئلہ بنا نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز عطائے رسول، آپ کو جب پانی سے روکا گیا تو آپ نے وہ دو بت تھے اور آپ نے توجہ فرمائی بتوں پہ، تو بتوں میں بھی جان پڑ گئی، بتوں میں بھی جان پڑ گئی۔ ادھر تو پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، ان کی اپنی نہیں تو ان کو کیا مسئلہ ہے، ان کو تو مسئلہ ہی بننا ہے نا۔ تو ہم تو ماننے والے ہیں کہ آنکھ ان کی تھی، نور رب کا تھا، اور وہ توجہ رب کی ہوتی ہے، لیکن رب کبھی ڈائریکٹ فرماتا ہے، کبھی انڈائریکٹ فرماتا ہے، یاروں کی شانیں دکھاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ زمزم ہی کہاں تھا تو پانی کیوں رک گیا تھا؟ زبان حاجرہ کی تھی، کلام رب کا تھا، نور رب کا تھا۔ تو وہ قدرتیں رب کی ہوتی ہیں، لیکن رب اپنی قدرت کو نبی کے ذریعے بھی ظاہر فرماتا ہے، اور اپنی قدرت کو نبی کے ذریعے اس کے غلاموں سے بھی ظاہر فرماتا ہے۔ تو یہ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ رب کی قدرت کا ظہور ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں ہے، نبی کے ذریعے سے ہے، کہ اللہ اپنی شان اپنے نبی سے ظاہر کراتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی بے بس ہوتا ہے، نہیں، اللہ پاک نبی سے کرا کے اسے بھی اختیار دیتا ہے، ساتھ نبی بھی کی شان بتاتا ہے، جو میرے ہو جاتے ہیں ہم ان کے ذریعے ایسے کام کرتے ہیں اور ان کا بھی نام دنیا میں پیدا کرتے ہیں اور ظاہر فرماتے ہیں۔ تو اس طرح نبیوں کے ذریعے پھر وہی اللہ کی قدرت کا ظہور ولیوں سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب توجہ کی تو وہ دونوں بت تھے، ان میں جان بڑھ گئی، پھر آپ نے ان سے کلام کیا، ان سے کلام کیا، تو پھر آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا ابریق من دارت، ابریق من دارت، ابریق فارسی میں لوٹے کو کہتے ہیں، ابریق من دارت، فرمایا اس بت کو میرا لوٹا اٹھا، میرا لوٹا اٹھا، اور کیا کر، وہ حوض کا سارا پانی بھر لا۔ حوض کا جب توجہ ہو جاتی ہے نا پھر اعتراض ہی نہیں ہوتے، پھر یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا ان کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے۔ جن کے پہ توجہ ہوتی ہے وہ ولیوں پہ اعتراض نہیں کرتے۔ بت نے یہ نہیں کہا حاجہ صاحب تالاب کا پانی کتنا ہے اور یہ لوٹا ہے، لوٹے میں سارا پانی آ جائے گا؟ لوٹے میں دیکھو ایسے آتا ہے نا عقل کہ لوٹے میں سارا پانی آ جائے گا، اتنا بڑا تالاب ہے، تو اس نے کیوں نہیں سوال کیا آگے سے؟ کیونکہ توجہ جو بڑھ گئی تھی، کیا ہو گیا تھا؟ تو نور جو آ گیا تھا۔ سنی اس لیے تو مانتے ہیں کہ ان کے اوپر نگاہ مصطفیٰ ہے، اس لیے پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، جو کہتے ہیں نہیں کیونکہ ان پہ نگاہ ہی نہیں، تو جن پہ نگاہ نہیں وہ انکار کرتے ہیں، جن پہ نگاہ ہے وہ اقرار کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں۔ تو اب اس پہ توجہ پڑی، بت پہ، اس نے سوال نہیں کیا، لوٹا اٹھایا تالاب کی گیا اور لوٹا ڈالا، لوٹے میں سارا پانی، سارا ہی پانی لوٹے میں آ گیا، بس مٹی رہ گئی۔ کیا رہ گئی؟ مٹی رہ گئی، وہ سارا پانی اس کے اندر۔ اب پتہ ہے یہ ہے میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ جو پہلا طبقہ ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے، جو جن کے ہم پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ قادر ہے نا لوٹے کو اتنا بڑا کر دے کہ سارا پانی اس میں آ جائے، سارا پانی، یا پانی کو ایک قطرہ بنا دے، سارے تالاب کو تھوڑا سا وہ لوٹے میں آ جائے۔ یہ سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن لوٹا ہی رہے، اتنے کا اتنا ہی رہے، اور پانی اتنے کا اتنا رہے، تو اب اتنا پانی اتنے سے لوٹے میں کیسے آئے؟ یہ عقل میں نہیں آتا، یہ ضدین ہے یہ، تو پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن میر عبدالواحد بن گرامی علیہ الرحمہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں تو عقل گئی، یہاں تو عقل گئی۔ پھر وہ اگلا جملہ کہتے ہیں یہ ایک لوٹا ہے اور یہ تالاب کا پانی ہے، فرماتے ہیں اگر 7 دریا بھی ہوں، اگر 7 دریا بھی ہوں تو 7 دریاؤں کو لوٹے میں بند کرتے، 7 کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بندہ آج خود نہیں بند کر رہا،
یہ خود نہیں کر رہا، نہ اپنی بشری طاقت سے کر رہا ہے، نہ یہ خدا کی قدرت ہے جو اس سے ظاہر ہوتی ہو کہ وہ قادر ہے اور اس کی قدرت کا ظہور بندے سے ہو رہا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری نہیں ہوئے؟ آج تک بتاؤ کسی نبی کے، اور کوئی سائنسدان ایسا بتاؤ کہ وہ بتائے کہ انگلیوں سے چشمے بھی جاری ہوتی ہیں؟ سائنس رہ جائے گی یہاں کہ نہیں انگلیوں سے جاری نہیں ہوتے، زمین سے تعلق ہو سمجھ آتی ہے، پتھر ہو پانی نیچے سے نکل آئے کچھ سمجھ آتی ہے کہ زمین کے ساتھ تعلق تھا، پانی آ گیا، جسموں سے پانی، پھر چشمہ، پھر کیا؟ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انگلیاں مصطفیٰ سے آپ کے چشمے جاری ہوئے۔ کہاں سے جاری ہو گئے یہ چشمے؟ یہ خدا کی قدرت نہیں ہے، لیکن خدا کی قدرت کا ظہور کس سے ہو رہا ہے؟ عقل کیا کہے گی؟ عقل تو نہیں مانے گی، انگلیوں سے پانی نکلتا ہے اور انگلیوں سے چشمے نکلتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اتنا پانی تھا، پوچھا کتنے لوگ تھے کہ اس کو سیراب ہو گئے، وضو کر لیا، کہا یہ نہ پوچھو کتنے تھے وہ 1500 شاید، تو کتنے تھے؟ ہاں یہ پوچھو کتنے اور ہوتے انہیں بھی پورا ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں تھے تو 1500، اور اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو پورا ہو جاتا۔ وہ کہاں سے نکلا ہے پانی؟ تو پھر ہم کہتے ہیں پھر مانو نا اللہ پاک نے کائنات کی ہر شے سٹور کر دی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پاک میں، اور یہ اختیار دے دیا، یہ ہے معجزہ۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت، خدا کی قدرت، اس کا ظہور بندوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ خدا کی قدرت سے دیتے ہیں، خدا ہی دیتا ہے، لیکن رب نے ان کو قدرتیں، ان کو طاقت دیتی ہیں، اور ان طاقتوں سے پھر یہ جو ہے تصرف کرتے ہیں، پھر جس کے لیے جو چاہیں اللہ کی عطا سے انہیں نوازتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں۔ آپ سمجھ آ گئی کہ وہ چھوٹی سی چیز کو کشادہ کر دیتا ہے اور بڑی چیز جو آتی ہے اسے چھوٹا کر دیتا ہے۔ ہم اسی کے قائل ہیں، ہم اسی عقیدے پہ چل رہی ہیں۔ اور دوسرا جو میں نے بتایا وہ اشعریہ کا ہے، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن ہمارا طریق یہ ہے لیکن میں نے چاہا کہ ساتھ یہ بھی ملا دیں، ایمان کی تازگی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔